جناب آصف علی زرزائی صاحب نے اور الطاف بھائی نے جو ٹاسکنگ کی ہے وہ یہ کہ اس طرح کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اور فارمولاز ایوالو کر کے اس کو ایسے مینیج کیا جائے کہ ارسپیکٹو آف گورنمنٹ اور اپوزیشن اور واٹ ایور سیاسی ڈی اسٹیبلائزیشن اور انتظامی ڈی اسٹیبلائزیشن سے شہر کو، صوبے کو اور ملک کو بچایا جا سکے۔ السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ آپ نے دیکھ ہی لیا آج کی بہت اہم خبر، اور ہم یہ کہیں گے یقیناً کہ بہت مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اب لگتا ہے مفاہمت کی بات آگے بڑھ گئی ہے، اور بڑی ایک ٹھوس طریقے سے بات آگے بڑھی ہے۔ لیکن یہ ضرور کہنا پڑے گا، کبھی ملنا کبھی بچھڑنا، یہ کچھ ان کا شیوا بن گیا دونوں پارٹیز کا۔ کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جولائی میں ناظرین 300 کے قریب لوگ مارے گئے، اور اگست میں 6 دن ہوئے ہیں اور 60 کے قریب لوگ مارے گئے۔ آج بھی جو خبر آئی ہے یہ اس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سب کیا ہے، اور یہ کیوں کر اس طرح کبھی ملنا کبھی بچھڑنا، اور کیا جب یہ پارٹیز مل کر کے بیٹھیں گی تو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ اور بوری بند لاشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب، یہ پریزیڈنٹ ہے عوامی مسلم لیگ کے، فارمر منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام شیخ صاحب۔ ان کے ساتھ سینیٹر فیصل رضا عابدی ہیں، یہ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ السلام علیکم فیصل، ویلکم۔ ناظرین فون لائن پر ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن ہمیں کیا ہے اقبال حیدر صاحب نے، یہ 2 مرتبہ پیپلز پارٹی کے منسٹر رہ چکے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دونوں ادوار میں، اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا حسن نثار صاحب، سینئر کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم گفتگو کا آغاز کریں، ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ کس طرح سے چیز ایوالو ہو رہی ہے، کبھی ملنا کبھی بچھڑنا۔ حیدرآباد جو ڈسٹرکٹ کو توڑا گیا وہ سب سے غلط فیصلہ تھا۔ ہمیں اب حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ حکومتی بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کرتی ہے۔ ہم آزاد کشمیر کے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم لعنت بھیجیں گے اگر دوبارہ تمہارے پاس صوبائی حکومت میں شامل ہونے جائیں۔ ایم کیو ایم اپوزیشن کا حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے دروازے اور کھڑکیاں کبھی بھی بند نہیں کی۔ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے دشمن بن گئے۔ جنم جنم کا ساتھ ہے تمہارا ہمارا، تمہارا ہمارا۔ ناظرین آپ نے یہ پیکج دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کبھی ملنا کبھی بچھڑنا۔ اور ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے ایم کیو ایم سے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہمیں پروگرام میں جوائن کریں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ ان کی مصروفیات کچھ ایسی ہیں اور پالیسی کی اس وقت سچویشن ایسی ہے، پروسیس کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ پروگرام میں نہیں آنا چاہتے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے یہ نہیں چاہا کہ وہ پروگرام میں آئے۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں شیخ صاحب آپ سے، یہ بتائیے گا کہ یہ تو بہت مثبت آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ تو کہنا پڑے گا، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے؟ کبھی ملنا کبھی بچھڑنا، پھر اتنی سخت بات ہوئی ابھی کچھ دن پہلے، پھر اس میں الطاف حسین صاحب نے معذرت کی، معافی مانگی، بہت اچھا کیا، لیکن یکدم تبدیلی 36 گھنٹے میں انہوں نے ایک پوزیشن اپنی بدلی۔ میرا خیال ہے آپ نے جو کلپس دکھائے ہیں یہ خود بول رہے ہیں، تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں ابھی بھی، میرا دل اور دماغ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ملنے کے باوجود بھی کراچی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک دل نہیں ملے گا، جب تک سوچیں نہیں ملیں گی، جب تک مستقبل کے ارادے نہیں ملیں گے، تو یہ لگا رہے گا، اسی طرح لگا رہے گا۔ در حقیقت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے کی نفی ہے، ایک دوسرے کی مستقبل کی جو سیاست کی پریپریشن ہے اس میں دونوں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے۔ کاف لیگ ایڈجسٹ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دوسرے گروپس ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔
اب دونوں گروپس میں جو حالات بن رہے ہیں وہ کچھ اس قسم کے بن رہے ہیں کہ وہاں بڑے صلح جو آدمی بھی ہیں. فار ایگزامپل آئی مسٹ گیو فل مارکس ٹو عشرت العباد کہ جب سخت تلخی بھی ہوتی ہے وہ کول ہوتا ہے اور اس کی لائن اور لینتھ سلجھے ہوئے. اور وہاں جو ڈکراٹے والے بھی لوگ ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب خود بڑے سلجھے ہوئے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اس اور جو بھی ان کی تنقید ہو اس ایشو پہ انہوں نے باہر نکل کر کے کریز سے باہر آ کے بالکل بیٹھنگ نہیں کی. یہ اس کی سمارٹنس ہے. لیکن اس کی سوچوں سے, آصف زرداری صاحب کی سوچوں سے ایم کیو ایم بخوبی واقف ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم نہیں جانتی کہ آصف علی زرداری کے صدر پاکستان کے ذہن میں کیا مستقبل کا منصوبہ ہے. اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کیا منصوبہ ہے آپ کو, کیا نہیں, میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ ان کو معلوم, ان کی باتیں جو ہیں وہ دوسرے, اب تک اگر ان کی کوئی ایسی ان ڈیپتھ, دیکھیں ان میں ایک آدمی ہے جو برج کا کام کر رہا ہے, وہ عشرت العباد ہے. اور کراچی کے حالات میں میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میں نے کل پرسوں ایک پہلا روزہ وہاں کھولا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے اینٹوں سے ایک آدمی کو سائٹ کے علاقے میں 2 آدمیوں کو مارتے دیکھا ہے, اور اس کے سر پہ اینٹیں مار رہے تھے اور لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. کون ایسی مار رہے تھے؟ یہ کراچی میں یہ سنا آپ نے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دل نہیں ملتے. حالانکہ سیاست میں دل ملنے کی تو بات نہیں ہے, وقتی طور پہ ٹیکٹیکل آپ مفاہمت کرتے ہیں. تو کراچی میں اس وقت کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ یہ بات مان لیں کہ اب ملیں گے تو وہاں چین اور امن آئے گا, اور کہ ملنا جو ہے وہ اس مرتبہ برقرار رہے گا؟ دیکھیں شیخ صاحب کی بات صحیح ہے, بڑے وسیع اختلافات رہے ہیں ہمارے ایم کیو ایم سے, لیکن جب زرداری صاحب نے 9-0 پہ گئے تو واضح طور پہ ہمیں حکم تھا کہ ماضی فراموش کریں. انہوں نے بھی کیا, ہم نے بھی کیا. پھر ایک سوچ ڈیولپ ہوئی, اس سوچ کے تحت ہم منسلک ہوئے. وہ ہمارے بغیر نامکمل ہیں, ہم ان کے بغیر نامکمل ہیں. کراچی میں اگر رہتے ہیں 8 لاکھ اگر پیپلز پارٹی ووٹ لیتی ہے اور 22-23 لاکھ متحدہ قومی مومنٹ لیتی ہے, تو دوسری بڑی سیاسی جماعت تو موجود ہے اس وقت, پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے. اب یہ سوچ جب یہ ایک نقطہ صحیح ہے کہ یہ گراس روٹ تک پہنچنی چاہیے تھی, اور گراس روٹ تک ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے تھا. بے شمار اختلافات بھی رہے آپس میں, ایک دوسرے سے الیکشن بھی لڑے, میں نے بھی لڑا ان کے خلاف الیکشن, میں کراچی کا پریزیڈنٹ بھی رہا. لیکن جب ایک وسیع سوچ سامنے آئی تو اس کے بعد ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے بعد ہم نے ان کی افادیت کو اہمیت دی, اور اس کے بعد ان تمام محکموں میں جہاں اثر رسوخ تھے ان کے, وہ انہی کے ماتحت کیے, اور اس کے بعد ایک وسیع نظریے کے تحت ہم چلتے رہے. جہاں تک اینٹوں والی بات ہے تو یہ بھی حقیقت ہے. کراچی دیکھیں ایک محدود رقبہ ہے اس کا, 1 کروڑ آبادی تھی, اب 2.5 کروڑ آبادی ہو گئی, تو اب وسائل بھی تو چاہیے نا. 1.5 کروڑ عوام اگر کسی شہر میں آ کے بسے پورے پاکستان سے, نہیں وہ تو آپ براڈ بات کر رہے ہیں نا. کہ پاش ایریا میں بھی مہاجر رہتا ہے, پاش ایریا میں بھی پٹھان رہتا ہے, وہاں تو نہیں, پاش ایریا میں بھی سندھی رہتا ہے. یہ سب کچھ کٹی پہاڑی پہ اور ضلع پہ اور کورگشت پہ اور سائٹ پہ جہاں غریب پہلے ہی مسائل سے مرے ہوئے ہیں, جس میں زندگی کا اور مسائل کا دھاگوں سے ایسا رشتہ اگر آپ وہاں دیکھیں تو آپ جا کے ان بستیوں میں محسوس کریں گی کہ یہاں انسان نہیں رہ سکتے. لیکن کیونکہ وہاں ایک روزگار کا ہب ہے, آپ سارے سیاسی صورتحال کو اس پوائنٹ پہ دیکھ رہے ہیں. مجھے فرینچ ایمبیسڈر نے میں نے ایک چینل پہ پہلے کہا, اس نے کہا کہ شیخ رشید اگر کراچی میں امن نہیں ہوگا تو ایک بات یاد رکھنا کہ کسی جگہ امن نہیں ہوگا. حسن نثار صاحب, آپ لاہور بیٹھ کے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں کراچی کی, اور آپ کی نظر بھی گہری ہے ان ایشوز پہ. آپ نے دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ان کی گفتگو سنی. یہ کہتے ہیں فیصل رضا عابدی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. یہ 2 سیاسی حریف ہیں اور یہ نیچرل بات ہے, تو یہ نامکمل والی بات کچھ رومانٹک لگتی ہے. میں عرض کروں یہ جید قسم کے سیاستدان ہیں سارے ہی ماشاءاللہ. مجھے تھوڑا اجازت دیں, میں تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے, یہ اقتدار شوہر ہے, یہ اس کی سوکنے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں, ان کے درمیان کو 4 دن اچھے, کو 2 دن برے. اور وہ جو آپ نے ملنے بچھڑنے کی بات کی ہے, وہ میں 1-2 شعر آپ کو اس پہ سناتا ہوں, اس کو آپ اس پالیٹکس کے ساتھ لنک کیجئے. وہ کیا کہتا ہے, ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جا, یہ منظر بارہا دیکھا نہ جائے. اور ایک دوسرا رویہ ہے کہ بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ, اڑا دیے ہیں پرندے شجر میں بیٹھے ہوئے. سو یہ اقتدار کے شوہر کی جو سوکنے ہیں ان کے درمیان اسی طرح کا ہی تعلق, لو ہیٹ کا ایک معاملہ چلتا رہے گا.
تو اللہ کرے کہ چلتا رہے، یہ شاید بہتری جی بھی ہے۔ اقبال حیدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ نے کچھ روز پہلے آرٹیکل بھی لکھا کہ مائی کراچی از کرائنگ، اور بڑا آپ نے یعنی کہ بڑا پیشنیٹلی وہ آرٹیکل لکھا، بڑی درد ہے اس میں. تو یہ بات ہو رہی ہے ایک شوہر اور اتنی سوکنوں کی، آپ ذرا اس پر بات کریں کہ کراچی کے شہری کس طرح سے آج کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہوں گے. آج کی کیا ڈیولپمنٹ؟ یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ منانا اور روٹ جانا. یہ کیا چوہے بلی کا کھیل کر کے کراچی کے اور پاکستان کے عوام کی عقل اور بصیرت کی توہین کی جا رہی ہے. یہ سب سارا گیم ہے اپنے مفادات اور اپنے اقتدار اور اپنی مراعات کو بڑھانا اور اس کا تحفظ کرنا. اس سے پاکستان کے شہریوں، کراچی کے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کا کوئی تعلق نہیں. یہ قتل و غارت گری کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے آج سے نہیں ہے، 1985 سے بچھڑا زیدی کیس کے سانحے کے بعد سے چل رہا ہے. اور الطاف بھائی اور ان کی جماعت 1986 سے ہمیشہ اقتدار کا حصہ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ 82 میں یا سوری 92 میں وہ کراچی معاہدہ توڑ کر انہوں نے آئی جی آئی سے اتحاد کیا اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف قرارداد عدم اعتماد پر سائن کرنے میں سب سے پہل کی. اس کی اور بات ہے کہ ایون جب نواز شریف کے ساتھ یہ اتحادی بنے تو انہوں نے ان کے خلاف لیکن یہ بتائیے گا اقبال حیدر صاحب جو کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، بات تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سیاسی جماعتیں جو بھی ان کا رہا ہو پاسٹ، سیاسی جماعتیں حکومت بناتی ہیں اور حکومت ہی امن اور چین کی ذمہ دار ہوتی ہے ایک علاقے میں. تو اس حوالے سے کیا ہم کہیں آج کی ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹس یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. کوئی ذرا سی سخت ہوا کا جھونکا آتا ہے، یہ پھر اپنی اپنی جگہ چلے جاتے ہیں. سخت ہوا کا جھونکا؟ میں کسی کا دیکھیں کشمیر کے الیکشن پہ MQM گئی، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. 2 سیٹیں جو ہیں ان کی کوئی باہر آنے کی وجہ نہیں تھی. یا 3 روپے کے پیٹرول بڑھنے پر وہ باہر نکل جاتے ہیں اور 9 روپے. سیاست تو دیکھیں کراچی کی صورتحال کو ان سے بہتر تو کوئی نہیں سمجھ سکتا. دس از کہ وہ کراچی کی صورتحال کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان کی پارٹی میں اتنا وصف ہے کہ اتنی کمان اور کنٹرول ہے. بعض کا انسان حیران ہوتا ہے کہ کتنا کمان اور کنٹرول بہت ہی زیادہ ہے، جیسے کہ کوئی انبلیویبل ہے. یہاں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، ہمارا کبھی کوئی بندہ کدھر نکلا ہوتا ہے، کسی کا منہ کدھر نکلا ہوتا ہے، اور آدمی سوچتا ہے کہ یار کتنا زبردست ان کی سوچ ہے کہ وہ جو ایک فیصلہ آتا ہے وہ آگے جانے کا بھی وہی فیصلہ ہے، گورنمنٹ میں جانے کا بھی وہی فیصلہ ہے، اور نکلتے ہوئے بھی وہ 2 منٹ جو ہے وہ فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. لیکن جو مسائل پارٹی بھی لائن پر چلتی ہے اب تو. دیکھیں پیپلز پارٹی تو کمانڈ کنٹرول پیپلز پارٹی کو تو لائن پر وہ چلا دیتے ہیں. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی جو اس وقت ضرورت ہے، ان کے سامنے ایک سیٹ ٹارگٹ ہے کہ 12 مارچ کو انہوں نے دھاگے کو چھاتی لگانی ہے. ان کا مقصد جو ہے وہ ان کا وین جو ہے ذرا لمبے فاصلے کا وین ہے. ان حالات میں کیا ان کو کوئی دھوبی پٹکا لگ جاتا ہے مارچ سے پہلے نومبر دسمبر میں؟ اگر نہیں لگتا تو پھر پیپلز پارٹی تو وکٹری سٹینڈ کی طرف جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے مقابلے میں MQM جو ہے وہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آن گراؤنڈ جو ہے ان کے معاملات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، جو شاید ہم نہیں سمجھ سکتے. جی اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں، لیکن یہ ناظرین یاد رہے کہ MQM جب واپس آتی ہے، مفاہمت کی جو ایک سیاست پیپلز پارٹی کرتی ہے اس کے نتیجے میں جب واپس آتی ہے تو یقیناً MQM کے بھی انٹرسٹ ہیں کچھ جو پروموٹ ہوتا ہے اس مفاہمت سے. وہ کیا انٹرسٹ ہے؟ بریک کے بعد اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. اور ہم پھر کہتے چلیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ MQM کے کوئی نمائندہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل نہیں ہے. ہم پھر کوشش کریں گے بریک میں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، اور بات ہم کر رہے تھے کہ MQM
को इसमें हासिल क्या है? आप बताएं हसन निसार साहब कि MQM का आज मुफाहमत का जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो आया है, उसमें MQM को हासिल क्या है? अच्छा, मैं एक गुजारिश, मैं इकबाल भाई का बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ, ये बहुत रेयर किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे मुल्क में, ये उनमें से हैं। अभी ये जो बात कर रहे थे अखलाकियात की, अवाम की, तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि ये हमारे जैसे मुल्कों की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये ज़रा अभी कबल वक्त है। ये ईदी वेलफेयर फाउंडेशन टाइप कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके मफादात वो सारा कुछ बिल्कुल अपनी जगह पे। मैं तो एक सादा सी बात सोचता हूँ जो जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल सका। कराची की जितनी नुमाइंदगी जिस हिसाब से, जिस तनासुब के साथ जिसके पास है, उसको उतना ही वहाँ इख्तियार दे दिया जाए तो मेरा ख्याल है कराची को सुकून मिल जाएगा। जी बड़ी बेसिक सी बात। जी इकबाल है, जिसके पास जितनी नुमाइंदगी है वो उतनी चौधराहट संभाल ले। ये जो एक दूसरे के छाबे में हाथ मारने की कोशिश है ना जी, ढकी छुपी कोशिश हो, वादे हो, जरा खुल के बात करें हसन निसार साहब। करना हसन निसार साहब जरा खुल के बात करें, एक दूसरे के छाबे में हाथ मारना, जरा नाज़रीन को बताइए। मुझे एग्जैक्टली पता है कि MQM का कौन सा हिस्सा, कौन से लोग हैं जो लाहौर में हैं और किन लोगों के पास हैं, कहाँ रह रहे हैं। आई एग्जैक्टली नो दैट। सो इस तरह का जब हल्की फुल्की मौसीकी जब होती है तो फिर जाहिर है बीच में क्लासिकल का भी दौर आ जाता है ना। ये जब पॉप सुनते सुनते ना तो बीच में आ जाता है इस तरह का भी। तो ये दयानतदारी के साथ जिसका जितना मैंडेट है उसको खुशदिली से और बड़ी फराख दिली से अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसमें शरारत ना की जाए, उसमें टेम्परिंग ना की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल के कोई मसला ऐसा है जो हल ना हो सके। आप ये फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी टेम्परिंग कर रही है? चलें, आप यूं कह लें, ये हल्की फुल्की शरारत, उनके ये मेजर पार्टनर्स हैं, ये इनको चाहिए जरा मैग्नानिमिटी, थोड़ा हौसला, कोई बात नहीं। ये जिंदगी में इतनी हल्की फुल्की तो नहीं है शेख साहब। शरारत के 60 लोग मारे गए इस महीने, 300 निसार साहब के बारे में मैं एहतराम अपनी जगह, लेकिन उन्होंने जो फॉर्मूला बताया वो काश के इतना सादा और आसान होता, क्योंकि ये मैंडेट के रिकग्निशन का मसला नहीं है। कराची में अपने चौधराहट और बादशाहत और कराची के अवाम को मुकम्मल तौर पर अपना गुलाम बनाना है। कराची में सबसे बड़ी आबादी इस वक्त, जो ईमानदारी की बात है, एज ए उर्दू स्पीकिंग आई एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट आर पख्तून। क्या उनको उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिला है हसन निसार साहब? हेलो जी जी सुन रहे हैं आपकी बात। नहीं, ये मैंडेट का मसला नहीं है, मैंडेट का नहीं है, इट्स अ लाइसेंस टू कमिट ऑल द क्राइम। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन कराची एट द मोमेंट इन पावर, तीनों के अपने टेररिस्ट विंग्स हैं। उन विंग्स का खात्मा वक्त का तकाजा। टेररिस्ट विंग्स हैं, विंग्स का खात्मा उसकी जरूरत है। नहीं, मैं इसे है उनकी नॉट ओनली लैंड ग्रैबिंग की माफिया है, बिल्डर्स माफिया है, पानी की माफिया है, हर शोबे में आप चले जाएं वहां पर। ठीक है जी, आपका पॉइंट क्लियर है जी। आपको मैंने भी वक्फे में कहा था कि एक 5वां सतून भी जो है ना मंजर आम पे आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो है माफिया, जो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता है। चाहे वो जितने माफिया वो बता रहे हैं वो अलग, एक फिरका वारियत का माफिया है, एक तालिबान माफिया है, एक दहशतगर्द माफिया ही है ना। जो भी आप क्या देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है, कोई उस तरफ तवज्जो नहीं देता। आप कहते हैं कि जी पठान उर्दू एक दूसरे को एक्सेप्ट करने पर तैयार नहीं है, शायद ये मसला हो सकता है। पहाड़ी के ऊपर भी रिहाइश इख्तियार करते जा रहे हैं लोग, आते जा रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इस मसले को लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई लफाजियां कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कराची कितने लोगों को समोएगा अपने अंदर? 500 खानदान रोजाना आ रहे हैं, कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। वो आते हैं, बसते हैं, बसने के बाद उनको सेवरेज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए। तो इतने वसाइल भी गवर्नमेंट के पास नहीं होते कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर बसा दे। लेकिन अगर महाजिर और पख्तूनों के अंदर कोई मसला होता तो मैं आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल बैठा हूं, मैं उर्दू स्पीकर हूं, मुझे पख्तूनों ने मेजॉरिटी वोट दिए
وہ جو ان کے اپنے پختون نمائندے تھے ان کو نہیں دیے, مجھے دیے. تو اس کا مطلب نیچے کوئی تعصب ہے بھی نہیں, تعصب پیدا کیا جاتا ہے ایک بارود کا ڈھیر. بشرا زیدی کی جو انہوں نے مثال دی ہے بالکل صحیح ہے. تو تعصب پیدا کیا جاتا ہے, یہی تو کہہ رہے ہیں اقبال حیدر صاحب. میں تھوڑا اس کو کلیئر کروں. بشرا زیدی کی جو انہوں نے مثال دی ہے صحیح دی ہے. تعصب کی ابتدا اور آغاز وہیں سے ہوا تھا, اور وہ جلتی ہوئی لکڑی جو ہے آج تک چل رہی ہے. لیکن اگر میں پختونوں میں جا کے ووٹ لے رہا ہوں تو پھر میرا کردار ہے نا کہ پختون مجھے ووٹ دے رہے ہیں, میں ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں, مجھے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ٹالرنس نہیں ہے. سیدھی سی بات تو یہ ہے, آپ کوئی ایسی قوتیں ضرور ہیں جو نہ پیپلز پارٹی کو متحدہ کے ساتھ چلنے دیں گی, نہ عوامی نیشنل پارٹی. نہیں دیکھیں نا, قوتیں کوئی بھوت اور جن تو نہیں ہے نا. میں یہاں فیصل سے اعتراض کروں گا. میں سمجھتا ہوں جو قوتیں جس پہ ساری دنیا اور قوم شک کری ہے وہ چاہتی ہے کہ کراچی میں پیس ہو. ایک تو یہ ہم اس بات کو دہرا دیں کہ فاروق ستار صاحب نے کیا کہا تھا آن دا ریکارڈ. انہوں نے یہ کہا تھا ایک پروگرام میں, شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ جب کٹی پہاڑی پر یہ ہو رہا تھا سب قتل و غارت, تو پھر جنرل پاشا کو انہوں نے فون کیا, الطاف حسین صاحب نے, تو انہوں نے بھجوائے رینجرز. حالانکہ بعد میں آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ایم کیو ایم کے لوگوں نے 2-3 مرتبہ آ کے کہا. تو اگر اس کی طرف دیکھیں, اگر آپ سارے سیاسی لوگ اور اینکرز اور میڈیا یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں آئی ایس آئی کا رول جو ہے وہ صرف افغان وار یا امریکن ریلیشن تک ہی محدود نہیں ہے, یا کیری لوگر بل تک ہی محدود نہیں ہے, یا اسامہ کے آپریشن تک نہیں ہے. اس کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اس کو مینیجبل رہے تاکہ حالات باہر نہ ہوں. اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ ایک ایسی پوسٹ ہے کہ جس کو فون کیا جا سکتا ہے اور کسی کو فون نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ان کو فون کیا تو وہ جائز بات تھی, اگر انہوں نے فون سنا تو یہ ان کے فرائض میں شامل ہے, ایک ٹھیک بات ہے. اب یہ جو سب لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت, انٹیریئر منسٹر کا کیا رول ہے اس میں؟ انٹیریئر منسٹر صاحب کا یہ دوست رول ہے کہ میں تو یہ کہنے والا ہوں کہ ان کو کراچی میں کچھ عرصے کے لیے بھیج دیں. ابھی بھی ویسے میٹنگ ہو رہی ہے, ابھی بھی گورنر ہاؤس میں وہ بھی میٹنگ میں. دیکھیں میں بڑا اپنے کیا نام ہے, بڑا ان کا قدردان ہوں دونوں اپنے مہمانوں کا. بٹ فیکٹ یہ ہے کہ کراچی کا, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک شور کی بیویاں کئی ہیں, کراچی کا ایک شور ہونا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے, جس کی کمان میں کراچی ہو. چیف منسٹر ادھر دیکھتا ہے, وسان ادھر دیکھتا ہے, ایم کیو ایم ادھر دیکھتی ہے. مافیا کی بات میں فیصل سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا, پاکستان از دی ہب آف دی مافیا. تو پھر ہر شہر میں دیکھیں ہر چیز کا مافیا ہے, جعلی ٹکٹیں بنتی ہیں, مافیا ہے. اس ملک میں ایک ایسا کام شروع ہو گیا کہ پوسٹل سٹیمپس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جعلی بن رہی ہیں, اسٹامپ پیپر جو ہیں جعلی بن رہے ہیں, مافیا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ فلانے میں اس ملک میں بازاروں کو جانتا ہوں جہاں وہ آپ جا کے کہیں گے کہ 1 نمبر کی چیز چاہیے یا 2 نمبر کی چیز. وہ تو ہالی ووڈ بالی ووڈ کہتے ہیں جعلی, آپ سیریز بنا, مطلب جعلی. دیکھیں آپ اگر یہ کہیں کہ کراچی میں لوگوں کو پتا نہیں ہے کون کیا ہے, کون ٹنڈا ہے, کون کنکٹ ہے, کون فلانا ہے, کون, they know everybody. And the political parties know it. So اس میں جب تک قانون کی علم برداری نہیں ہوگی, جب تک قانون میں سب لوگ اس کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے, جب تک یہ میسج نہ چلا جائے کہ یہ جو کلین اپ آپریشن ہے دس از فار ایوری باڈی. جیسا ناظرین میسج جانے کی ضرورت ہے, کلین اپ آپریشن ہے وہ سب کے لیے ہے, اور آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کیا اس کے نتیجے میں کلین اپ آپریشن اس نوعیت کا ہوگا جس نوعیت کے آپریشن کی ضرورت ہے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس, بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں باتیں ہو رہی تھی, شیخ صاحب بڑی خطرناک بات کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں لکھ کے دے جاتا ہوں کہ یہ خون خرابہ رکے گا نہیں کراچی میں, باوجود اس کے کہ آج مفاہمت پر بڑی اہم پیش قدمی ہوئی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہوں. آپ کہہ کیوں رہے تھے یہ؟ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ پارٹیوں کا, اس سے لوگ باہر نکل گئے اور نکل جائیں گے اگر اس پر جلد قابو نہ پایا گیا. وہ جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹوکرا دے دیتے تھے مسئلے مسائل پہ. دیکھیں نفرت اور حقارت کا خون گرنے کے بعد اس کو امن اور 40واں اور اس کو سال اور سوئم کا ایک وقفہ چاہیے. یہ جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یہ پولیٹیکل ہو رہی ہیں, لیکن اہم ہے. یہ ان لوگوں کے نہیں ہے جن کا دماغی جو ہے وہ فنی خرابی میں مبتلا ہے. جن کا دماغ کون ہے وہ لوگ؟ وہ سبھی طرف سے ہیں, میں کسی ایک کو بلیم نہیں دینا چاہتا. لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں. نہیں, لیڈرشپ تو ایک ہونی بڑی ضروری ہے. لیڈرشپ تو دیکھیں کراچی میں
ایک میئر منتخب کر دیں جی، کہیں رینجر اس کے نیچے ہے. ایک دن کل سلائیڈ چل رہی تھی 70 ایس پی نکال دیے. 4 دن پہلے تھے جی 23 ایس ایچ او تبدیل کر دیے. 5 دیکھیں سب سے بڑا ضروری کام ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ہو اس کو یقین ہو کہ میرے پیچھے ایک آنسٹ آدمی کھڑا ہے اور میں نے اس بندے کا انٹرسٹ واچ نہیں کرنا، اس ملک کا، اس شہر کا اور کامن آدمی کا انٹرسٹ واچ کرنا ہے. کامن آدمی کو یہ یقین ہو کہ مجھے گولی چلانے اور گولی اٹھانے اور گن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پیچھے قانون اور یونیفارم کا سپاہی یا رینجر کھڑا ہے. یہ حالات وہاں نہیں ہیں، اور جو حالات وہاں ہیں اس حالات میں یہ خبر اب کوئی خبر نہیں ہے کہ 7 مر گئے، 8 مر گئے، 10 مر گئے. قومی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اس کو خبر ہی نہیں سمجھتے. لیکن قومی بے حسی کیا؟ قومی بے حسی میں نے اتنی بڑی مثال دی ہے کہ روزے کھلنے سے 5 منٹ پہلے میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، اور ایک ٹھٹھے مارتا ہوا لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ سارے منظر کو دیکھ رہا ہے. ذمہ داری تو حکومت کی ہے، ریاست کے لوگ دیکھیں آپ ساری بات حکومت پہ دے دیتے ہیں. کیا معاشرے کی نہیں ہے؟ کیا میڈیا کی نہیں ہے؟ نہیں، معاشرہ میڈیا کی نہیں ہے. جس کے پاس لا انفورسمنٹ ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی، لا انفورسمنٹ ادارے، سپریم کورٹ، بیوروکریٹ، عام شہری کی ذمہ داری نہیں ہے. پارٹیاں سب اس ملک میں فیل ہو گئی ہیں. نہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں شہری کی ذمہ داری بن گئی. شہری دیکھیں، اب شہری اپنی دیکھیں، اگر آپ اور میں یہ ذمہ داری نہ سمجھے. مجھے ایک واقعہ شیخ صاحب کیسے عام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مارا جا رہا ہے عام شہری. جو کیا وہاں رینجرز پر اعتبار ہے؟ کیا وہاں پولیس کی رسپیکٹ ہے؟ کیا وہاں ایس ایچ او ہونا تو وہی ہے نا. دیکھیں کیا عدلیہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہے؟ کیا کسی ایک آدمی کو اتنے ہزار آدمی مر گئے ہیں 65-71 کی جنگ میں، اور ڈرونز حملوں میں اتنے نہیں مرے جتنے کراچی میں مر گئے ہیں؟ کیا کسی نے ایک آدمی کو سزا دی ہے کہ بھئی کوئی کسی پہ شہادت دیتا ہے؟ معاشرے کا زندہ ہونا ضروری ہے. معاشرہ زندہ نہیں ہوگا جو عمران خان دھرنا کریں اس طرح کا معاشرے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میڈیا جو پاورفل میڈیا ہے یہ لوگوں میں زندہ رہنے کی آرزو اور لگن پیدا کرے. وہ تو پیدا کرتے ہیں لیکن لا انفورسمنٹ کے بغیر میں کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ مجھے یہ حال بتائیں لاسٹ، پھر آپ ان کو دے دیں. جس ملک میں قوم، عام آدمی من حیث القوم ہر ادارے سے مایوس ہو چکا ہو، اپنے لیڈر سے بھی مایوس ہو چکا ہو، اپنے حالات سے بھی مایوس ہو چکا ہو، پیٹ سے، روشنی سے، بھوک سے، بے روزگاری سے، وہ کہاں جائے؟ اب صرف 2 منٹ دیجیے گا جی. تو ذمہ داری ہو دیکھیں جی، میں بتاتا ہوں عام شہری کی تو نہیں جو پسا ہوا ہے جیسے آپ تھوڑا سا کہیں پہ پردہ پوشی ہو رہی ہے. میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی، شارٹ کٹ کا تیر جو ہے نا ہمیشہ جرائم کی کمان سے نکلتا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، معاشرے کے اندر بھی بہت خامیاں ہیں، وہ درست کرنی ہے ہم نے اور آپ نے. لیکن اگر پولیس والے، میں بتاتا ہوں 5000 ٹارگٹ کلر ہیں جو پیسوں پہ قتل کر رہے ہیں لوگ. کراچی میں انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو. اور پھر وہ مل ہی نہیں رہے آپ کو. میں بتاتا ہوں نا. اب 170 اگر ٹارگٹ کلر پکڑ کے عدالت میں بھیجیں گے تو ہم گولی تو نہیں ماریں گے نا اس کو، عدالت نے اس کو سزا دینی ہے نا. آپ کہتے ہیں جی پروسیکیوشن کا مسئلہ اس لیے ان کو سزا نہیں ہوتی، تو میں آپ سے آج پوچھنے پہ حق بجا دیں وہ اگر ان کو سزا نہیں دیتے جیل میں پیزا ٹائم میں. میں آپ سے عرض کروں اس وقت جو کرمینل ہے وہ 5 سٹار ہوٹل سے رات کو روٹی منگاتا ہے. اس ملک میں وہ مزز ہو گیا جو جوا کرا رہا ہے، وہ تھانوں کو خرچہ دیتا ہے، وہ اداروں کو خرچہ دیتا ہے. لسن مجھے یہ فکرہ مکمل کرنے دیں. میں آپ کو نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنے کرمینل ہیں رات کو ان کا کھانا جو ہے 5 سٹار ہوٹلوں سے اور نئے جو انگلش یہ فاسٹ فوڈ کے ادارے ہیں رائٹ ٹائم پہ ہم ان کو وہاں ملتا ہے. آپ تو کرمینل کون ہے نا، یہ تو جو اس لیے کہ یہ معاشرہ دیکھیں ان کے پیچھے کون ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، جب تک کسی کو انصاف پر مبنی سزا نہیں ملے گی، جرم کو سزا نہیں ملے گی، اس وقت تک لوگ. میں بتاتا ہوں نا، اب میں پوچھوں آپ سے 170 ٹارگٹ کلر چھوڑ دیے، نکل کے کیا کریں گے؟ اگر میں نے پکڑوایا مجھے ماریں گے، پولیس والے نے پکڑایا پولیس والوں کو ماریں گے. 36 پولیس آفیسر وہ مارے گا جنہوں نے معروف دہشت گردوں کو پکڑ کے عدالتوں میں بھیجا تھا. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں آج، اور یہ سوال آپ کے ذریعے تمام تجزیہ کاروں سے ہے، کیا پروسیکیوشن ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ اگر ایک پولیس والا ایک کیس کو پرفارم نہیں کرا سکتا اور نہیں سزا دلا سکتا، کیا جج کا کام نہیں ہے پولیس والے کو لائن حاضر کر دے؟ پولیس والوں کے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. MQM ایک ہے، MQM حقیقی کی جنگ ہوئی ہے. سیاسی جماعتوں میں کسائی نہیں ہوا کرتے، کسائی سیاسی جماعتوں کے اندر شامل ہوا کرتے. کہاں سے آتے ہیں کسائی؟ اپنے مفاد سے آتے ہیں. کسائی بھی ووٹر ہوتا ہے. کسائی کوئی ہوا سے نہیں آتے. کسائیوں کا مطلب کوئی میں کمیونٹی نہیں کہہ رہا، دہشت گردوں کہہ رہا ہوں، وہ کسائی جو انسانیت کا قتل کرے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسائی بھی تو سیاسی جماعتوں نے پیدا کیے نا، اداروں نے پیدا کیے. میں پولیس والا ہوں، آپ جج ہیں، میں کیس کو نہیں پرفارم کرا سکا، ایک آدمی پہ FIR کاٹ کے آپ کے سامنے نہیں اس کو مجرم ثابت کر سکا، کیا آپ کا کام نہیں آپ مجھے لائن حاضر کر کے گھر بھیجیں کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر سکا؟
آپ کی عدلیہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش اچھا اقبال حسن نثار صاحب آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں, عدلیہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا, ایک بات تو یہ جو فیصل بات کر رہے ہیں یہ بہت قابل غور بات ہے. سے مجرم آتا ہے پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہے, وہاں کسی نے خاک کرنا ہے کچھ. دوسری بات جو بنیادی کلیتاً جسے میں سمجھتا ہوں ایک جسے کہتے ہیں ایک بہت ہی بیسک بات جس پہ شیخ صاحب بہت فوکس کر رہے ہیں, 100% ایگری, یہ بالکل میفیاز در میفیاز یہ پورا ملک یہ جعلی کلیموں اور جعلی ذاتوں سے, یہاں سید بنے ہیں 1947 میں, جعلی ذاتوں اور جعلی کلیموں سے شروع ہونے والا معاشرہ اب آ گیا ہے جعلی ڈگریز پہ اور جعلی ووٹروں پہ. اب میری گزارش سمجھ رہی ہیں, یہ ٹوٹل یہ جس طرح دیکھا جا رہا ہے یہ ہے نہیں. اس کو اگر آپ وسیع تر تناظر میں دیکھیں, میکرو لیول پہ دیکھیں تو کہانی بالکل کوئی اور ہے. تو یہ تو دیکھیں نا بات نکلی ہے کیوں مارا, اینٹ سے کیوں مارا, اینٹ سے کیوں مارا, بات وہیں آئی. اس لیے اس کو پتا ہے یا تو کوئی جرائم پیشہ ہوگا. وہ جو فیصل بات ہے وہ تو پورے پاکستان کا قصہ ہے. نہیں, کراچی میں بہت زیادہ ہے. کراچی میں اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, بہرحال یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کے جھگڑے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ میں سمجھ بوجھ آ گئی ہے, وہ نچلے لیول تک نہیں. یہ بھی سوال ہے, یہ بھی کوشچن مارک ہے. یہ جو آپ نے کہا نسیم, آئی ہیو اے بگ کوشچن مارک. آئی ایم ریپیٹنگ واٹ ہی سیڈ. کیا اگر حکومت کو معلوم ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, حکومت کو معلوم ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, حکومت کو معلوم ہے انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, حکومت کو معلوم ہے کہ لا اینڈ آرڈر ہے یا نہیں ہے, یہ آج کی ڈسکشن کا سب سے بڑا میرا تھیم یہ ہے. اگر یہ سب کچھ معلوم ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کا کوئی حل تلاش کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. لیڈرشپ کرے گی نا جی, آپ اگر سربراہ ہیں, اگر عدلیہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی, اگر پروسیکیوشن نہیں ہو رہی, اگر ایویڈنس نہیں ہو رہا, اگر جیسے حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں ہر چیز جعلی ہے, تو کون کرے گا؟ ہر شہری تو اٹھ کے نہیں کرے گا. آپ 4 پولیس والوں کو صرف اس چیز کے اوپر سزا دے دو کہ آپ نہیں کر پاتے, آپ حکومت ہیں, صرف پلیس والے کو نہ نہیں کر رہے, یہ میڈیکل ایگزامنگ کے لیے جائے گا, یہ پستول ایگزامنگ کے لیے جائے گا, پتہ لگے گا یہ پستول کا رشتہ دار ہے, ایگزامینیشن کے لیے جائے گا, کہیں گے یہ خون ہی نہیں ہے, یہ وہ کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سربراہ ہیں, اپنے گھر کی ہیں, آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر فساد کشت و خون ہو. ہم سربراہ ہیں, سارا الزام ہم پر ہے, ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگوں نے رات کو یہی کرنا ہے, الزام ہم پہ رکھ دینا ہے. لیکن آپ یہ پوچھیں ان سے کہ کیوں مہاجر, کیوں پٹھان, کیوں سندھی, کیوں پنجابی, کیوں سرائکی, کیوں پاکستانی نہیں, پاکستانی بنے نا, کیوں شیعہ, کیوں سنی, کیوں وہابی, کیوں بریلوی, مسلمان بنے نا. اس چیز پر ہم نے توجہ نہیں. اچھا اقبال حیدر صاحب کی بات جی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی شیخ رشید صاحب, آپ کی بہت سی باتوں سے اتفاق ہے, لیکن آپ کے ہی دور حکومت میں آپ ہی کے رہنما جناب پرویز مشرف نے لائسنس ٹو کل دیا, ٹو کل دا پولیس مین, آل دوز پولیس مین جنہوں نے محترمہ شہید کے دور حکومت میں دہشت گردوں کی سرکوبی میں نمایاں کردار ادا کیا تھا. آج کسی قسم کی کوئی پولیس والا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں. دوسری بات آپ یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں ایک ایک تھانے کی قیمت کیا ہے, آپ یہ بتائیں اقبال حیدر صاحب کہ کراچی میں تھانے کی بولی لگتی ہے. بالکل ہے شیخ صاحب, تھانے کی بولی پورے پاکستان میں لگتی ہے, کراچی کا ریٹ ڈالروں میں ہے. It was the same during Parvez Musharraf days. یہ پھر آج آگے ادھر. اچھا, سیکنڈلی آپ میں صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 10 وقت اپیل کرتا ہوں. ناظرین بہرحال یہ آپ نے گفتگو سنی, آگے سپریم کورٹ نے اتنی اپیلیں کی ہیں 10, 11, 12, 18 تو کیا ہو گیا جی, ایسے ہی آپ ہر بات میں یہ ملک جو ہے کہتا ہے جی تھوڑا سا. چلیں جی, ٹائم ختم ہو گیا, آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اس پر ہم کچھ اور کہہ نہیں سکتے. آپ نے سنا کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں سب نے ایک مسئلے کے حوالے سے انہوں نے 100 مسئلے نکالے. شاید یہی صورتحال ہے ہمارے ملک میں اس وقت, اور کراچی میں نہیں پورے ملک میں یہ ایسی صورتحال ہے. ہم تو شروع ہوئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ آج بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ہم پھر کہیں گے مثبت ہوئی ہے, لیکن یقیناً اس بات سے انکار نہیں ہے کہ بلو دا سرفیس جو ہزاروں پرابلمز ہیں, جو کرائسس بن رہی ہیں, اس کے جواب کے لیے, اس کے کسی طرح ازالہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی
ख़ास किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है, इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है, और यही जो मसले हैं इसी तरह से ये सॉल्व होंगे। ये बगलगीर होना, आपस में मिलना और मिल करके कहना के बात को आगे बढ़ाएंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन वो नाकाफी है। अब देखेंगे, कराची पर नज़र रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि कराची में जो इतनी जानें ज़ाया हो रही हैं वो तो सिलसिला रुके और फिर जो मसले मसाइल हैं वो भी हल हों वक्त के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।